السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچھیاں بن رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھی، نئی بن رہی تھی، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کچھ اور سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں ڈالے۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کے ماہر ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے۔ کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں میں یہودی ہوں۔ وہ مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں۔ اگر میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدائے یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اجنبی یہودی نے کہا۔ یہ کام کرا دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟
अधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊँटनी नहीं देखी? तुमने मुझे ऊँटनी के पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊँटनी मदीना में किसी के पास नहीं। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊँटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चराने के लिए हर रोज ले जाती हो, आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज इस औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊँटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकालकर उसे दे दो। लाओ। औरत ने कागज लेकर कहा, पूरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो इनकी तादाद आधी भी नहीं होंगी और इनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त इनके चेहरों पर लिखी होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, यह इस इनाम के निस्फ है जो हम तुम्हें इस वक्त देंगे। जब यह पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस न आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे खाविन को मिलेगा, यहूदी ने कहा। यह औरत किसी भी तारीख में इसका नाम नहीं दिया गया, अपने ऊंट और बकरियां चराने के लिए ले गई। उन्हें वह हाँकती ले जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पीठें नंगी थी, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। इसके साथ पानी का मशकीजा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत इस खड़े शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उसे जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी, तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गडरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहां बहुत से मुसलमान ढाले और तलवारें लिए तेग जनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शतुर दौड़ हो रही थी, तमाशाइयों का भी हुजूम था। लड़की इस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो किसी को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। उसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवां साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज चाल चलता उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर उसने धीमी सी आवाज में कहा, जारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। जारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया। जहां वो औरत ऊंटों और बकरियों को ले जाया करती थी, ऊंट और बकरियां वही थी, वो औरत और उसकी ऊंटनी वहां नहीं थी। जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था जब वो आता दिखाई दिया। जारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओ उबैद, जारिया ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो?
میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ سوچو جاریہ، سوچو، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ یہ باتیں پھر کر لیں گے، جاریہ نے کہا۔ میری محبت مذہب کی پابند نہیں، میں تمہاری ہی پوجا کرتی ہوں، خوابوں میں بھی تمہیں ہی دیکھتی ہوں، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، جاریہ نے کہا۔ تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے، نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو۔ مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکے، عبید نے کہا۔ لیکن جاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول آگ میں کود جانے کا حکم دے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو جاریہ، ہمارے یہ حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، جاریہ نے پریشان اور جذبات کی شدت سے عبید کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں، تم نہ جانا عبید۔ قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو جاریہ؟ عبید نے بدک کر اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، جاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور جاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے جاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہی، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید جاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے آدھے راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس عورت اور اس اونٹنی کی نشانیاں بتائی اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے عربی نسل کے تھے۔ انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑے لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔
اس کے بالوں میں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریب تمام مسلم اور غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مر الجوہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کے آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ ضعفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں آپ کی اطاعت قبول کرنے مدینہ کو جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کر جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دے دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دے دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربے کار آدمی تھا اور وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکریمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں رہی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بھی بو بدلی بدلی سی ہو۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتور سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ تو صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کریں گے۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔